ویلکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ظفر انجم کی کتاب اقبال دا لائف آف اے پوئٹ فلاسفر اینڈ پولیٹیشین کے دوسرے حصے پر۔ سو لیٹس اسٹارٹ فرام چیپٹر 11 ہائیڈلبرگ جرمنی، جہاں سے ہم نے پچھلی گفتگو میں چھوڑا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں سوال سے کہ اقبال آخر جرمنی، خاص طور پر ہائیڈلبرگ گئے ہی کیوں؟ وہ پہلے سے یورپ میں تھے، کیمبرج اور لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایسا کیا تھا جو انہیں جرمنی کھینچ لایا؟ جی، ظفر انجم وضاحت کرتے ہیں کہ جولائی 1960 میں اقبال کے ہائیڈلبرگ پہنچنے کا بنیادی مقصد تو بڑا واضح تھا۔ انہیں میونک یونیورسٹی میں اپنی پی ایچ ڈی کے لیے زبانی امتحان یعنی وہ اورل ایگزامینیشن دینا تھا، اور اس کے لیے جرمن زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری تھا۔ لیکن یہ صرف ایک پریکٹیکل وجہ تھی، شاید اس کے پیچھے ایک گہری کشش بھی تھی جرمنی کے لیے۔ اور ہائیڈلبرگ کا ماحول، اس شہر کی فضا، اس کے بارے میں آتھر کیا بتاتے ہیں؟ کیا اس جگہ کی کوئی خاص بات تھی جس نے اقبال کو متاثر کیا ہو؟ بالکل، آتھر نے ہائیڈلبرگ کو ایک انتہائی دلکش یونیورسٹی ٹاؤن کے طور پر نقشہ کھینچا ہے۔ آپ تصور کریں ذرا، نیکر ندی بہہ رہی ہے، اوڈن والڈ کے سبز پہاڑ آس پاس ہیں۔ وہاں تاریخی ہائیڈلبرگ کاسل ہے جو بلندی پر واقع ہے۔ پھر نیچے پرانا شہر ہے اپنی بروک طرز تعمیر کے ساتھ، یعنی وہ پرتکلف شان و شوکت والا انداز جو اس دور کی عمارتوں میں نمایاں تھا۔ آتھر نے بادام اور انجیر کے باغات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی فضا بناتے تھے جو صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ رومانٹک اور فکری مطلب انٹلیکچوئل بھی تھی۔ صحیح، ایک ایسا ماحول جہاں علم اور حسن ساتھ ساتھ تھے۔ یہ دلچسپ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اقبال لندن اور کیمبرج کے سنجیدہ اکیڈمک ماحول سے آئے تھے، تو ہائیڈلبرگ ان کے لیے کس طرح مختلف تھا؟ کیا اس فکری سفر میں یہ مرحلہ صرف زبان سیکھنے تک محدود تھا، یا اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ظفر انجم اشارہ کرتے ہیں کہ ہائیڈلبرگ کا تجربہ اقبال کے لیے صرف زبان سیکھنے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ان کے فکری سفر میں ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، کیمبرج اور لندن میں رہتے ہوئے ان کا زیادہ تر واسطہ برٹش ایمپیریسزم اور انالیٹیکل فلسفی سے رہا ہوگا، لیکن جرمنی اور خاص طور پر ہائیڈلبرگ اس وقت جرمن آئیڈیلزم اور رومانٹسزم کا ایک قسم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رائٹ۔ یہاں کا فکری ماحول شاید زیادہ اسپیکولیٹو تھا، زیادہ فلسفیانہ اور شاید زیادہ روحانی قسم کا تھا۔ یہاں فلسفی کو صرف ایک ایکیڈیمک ڈسپلن کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ زندگی کے بنیادی سوالات جیسے وجود کا مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان سے جڑے ہوئے ایک زندہ عمل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مطلب کہ ان کی سوچ کو ایک نئی سمت ملی وہاں۔ ان کی جو اسلامی فکر کی بنیاد تھی، اس پر اس جرمن فکر کا کیا اثر ہوا؟ جی، اس کتاب میں ذکر ہے کہ یہ دور اقبال کی تنقیدی سوچ یعنی ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ جرمن فلسفہ، خاص طور پر میٹا فزکس یعنی وہ وجود، حقیقت اور علم کی بنیادی نوعیت کے بارے میں جو گہرائی میں جا کر بحث ہوتی ہے، اس سے ان کا تعارف ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا۔ آتھر کہتے ہیں کہ اس وقت اقبال کا فکری افق، ان کا انٹلیکچوئل ہورائزن وسیع ہوا۔ وہ اسلامی فکر کے دائرے سے باہر نکل کر عالمی سطح پر جو فلسفیانہ مباحث چل رہے تھے، مطلب گلوبل فلسافیکل ڈسکورس، ان میں شریک ہونے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے مغربی فلسفے کو صرف باہر سے نہیں دیکھا بلکہ اس کے اندر اتر کر اسے سمجھا۔ کیا آتھر کوئی مثال دیتے ہیں کہ کن جرمن مفکرین یا شاعروں سے وہ خاص طور پر متاثر ہوئے اس دور میں؟ ہاں بالکل، آتھر گیتھے اور ہائن کا ذکر کرتے ہیں جو جرمن ادب کے دو بہت بڑے نام ہیں۔ جی، گوتھے جن کا کام فلسفہ، سائنس اور ادب کا ایک بہترین امتزاج ہے، اور پھر ہائن جو اپنے رومانٹک اور طنزیہ قلم کے لیے مشہور ہیں۔ تو ان کو پڑھنا صرف زبان سیکھنا نہیں تھا، یہ ایک پوری تہذیب کے فکری اور جذباتی لینڈسکیپ کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ یہ تجربہ ان کی اپنی شاعری اور فکر پر بھی یقیناً اثر انداز ہوا ہوگا۔ انہیں اظہار کے نئے راستے دکھائے ہوں گے، نئے انداز ملے ہوں گے۔ تو یہ قیام ان کے لیے واقعی ایک ٹرانسفارمیٹو قیام تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا۔ اقبال نے خود اس عرصے کے بارے میں کیا کہا؟ کیا اس کا کوئی ذکر ہے؟
جی ہاں، ظفر انجم بتاتے ہیں کہ اقبال نے بعد میں خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جرمنی نے ان کے آئیڈیلز پر بہت بہت گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اس ملک میں اپنے قیام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ خود ہی آپ دیکھیں اس تجربے کی شدت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف چند مہینوں کا قیام نہیں تھا، یہ ان کی شخصیت اور فکر پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گیا۔ ان کی نظر میں دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا تھا۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا ان کی زندگی میں۔ اب ہم چیپٹر 12 کے مطابق ایما وائگناسٹ کے کردار پر آتے ہیں۔ یہ کون تھیں اور اقبال کی زندگی میں ان کا کیا مقام تھا اس ہائیڈلبرگ کے قیام کے دوران؟ جی، کتاب کے مطابق ایما وائگناسٹ اقبال کی جرمن زبان کی استاد یعنی ان کی ٹیوٹر تھیں۔ آتھر انہیں ایک تقریباً 27 سالہ خوبصورت، سنجیدہ لیکن مخلص خاتون کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کی پیدائش ہلبران میں ہوئی تھی جو ہائیڈلبرگ کے قریب ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا کردار صرف ایک ٹیوٹر تک محدود نہیں رہا۔ کس لحاظ سے؟ ان کے رشتے کی کیا نوعیت تھی؟ مطلب آتھر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آتھر کہتے ہیں کہ ایما وائگناسٹ اقبال کے لیے جرمن فن یعنی آرٹ، پھر ثقافت یعنی کلچر اور فلسفہ فلسفی کو سمجھنے کی ایک کھڑکی بن گئی۔ ایک ونڈو۔ بالکل، وہ صرف زبان نہیں سکھا رہی تھیں، وہ انہیں اپنی تہذیب سے روشناس کرا رہی تھیں، اور وہ بھی ایک بہت ذاتی سطح پر۔ ان کے درمیان ایک دوستی پروان چڑھی جس کی بنیاد شاید جرمن ادب اور زبان کے مشترکہ شوق پر تھی، اور پھر ہائیڈلبرگ کی وہ رومانٹک فضا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اس نے اس دوستی میں ایک خاص جذباتی رنگ بھر دیا۔ تو کیا اس رشتے نے اقبال کی شخصیت یا فکر پر بھی کوئی اثر ڈالا؟ ظفر انجم کا خیال ہے کہ یہ رشتہ بہت اہم تھا۔ جرمنی میں گزارے گئے وہ تقریباً 3.5 مہینے اقبال کے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑ گئے، اور ایما اس تجربے کا آپ کہہ لیں مرکزی حصہ تھیں۔ ان کے لیے اقبال کے جذبات، جیسا کہ ان کے بعد کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے، بہت گہرے تھے، ایک قسم کی معصومانہ محبت، یا جسے آتھر نے انوسنٹ فونڈنس کہا ہے۔ اچھا۔ آتھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسی عرصے میں اقبال نے اپنی کچھ بہترین اور پر اثر محبت بھری نظمیں بھی لکھیں، جن پر اس ماحول اور شاید اس رشتے کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے خطوط کا ذکر کیا، ان کے درمیان خط و خطابت کب شروع ہوئی اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کے رشتے کے بارے میں؟ جی، خط و خطابت کا سلسلہ تب شروع ہوا جب اقبال اکتوبر 1907 میں اپنا وہ زبانی امتحان دینے کے لیے ہائیڈلبرگ سے میونک گئے۔ ہاں۔ وہاں سے انہوں نے ایما کو 3 خط لکھے۔ ایک خط میں آتھر بتاتے ہیں اقبال نے اس بات پر کافی ناراضگی اور دکھ کا اظہار کیا کہ ایما نے ان کا کوئی خط پھاڑ دیا تھا جسے انہوں نے ظلم قرار دیا۔ اسی خط میں انہوں نے دوبارہ ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی اور اپنے جذبات کے سیدھے اظہار پر معذرت بھی کی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایما کو اس قسم کی سینٹیمنٹیلٹی پسند نہیں۔ اس سے ان کے جذبات کی شدت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی حساسیت کا بھی۔ اور یہ خط و خطابت کیا یورپ میں ان کے قیام تک ہی محدود رہی یا بعد میں بھی چلتی رہی؟ نہیں، اور یہ بات اس رشتے کی اہمیت کو اور اجاگر کرتی ہے۔ آتھر کے مطابق یہ سلسلہ اقبال کے ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی برسوں تک، یعنی 1960 سے لے کر 1933 تک جاری رہا۔ اتنا لمبا عرصہ؟ جی ہاں، 1933 تک۔ اس عرصے میں کل 27 خط لکھے گئے، 17 جرمن میں اور 10 انگلش میں۔ وہ صرف خط نہیں لکھتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھی بھیجتے تھے۔ اقبال اپنی تازہ نظمیں ایما کو بھیجا کرتے تھے، اور ایما نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے اقبال کی کچھ نظموں کے جرمن ترجمے کر کے انہیں ہائیڈلبرگ کے مقامی اخبارات میں شائع کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک مسلسل رابطہ تھا جو سمندر پار بھی قائم رہا۔ یہ خطوط اقبال کی شخصیت کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں؟ ہم ان کے اندر کے انسان کے بارے میں کیا جان پاتے ہیں ان سے؟ دیکھیں، یہ خطوط ان کے اندر چھپے ہوئے انسان کو، ایک فلسفی اور شاعر کے پیچھے جو ایک حساس دل رکھنے والا فرد تھا، اس کو سامنے لاتے ہیں۔ ظفر انجم نے کچھ اقتباسات بھی دیے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً اقبال کا یہ کہنا، میرا جسم یہاں ہے، میرے خیالات جرمنی میں ہیں،
یا ہائیڈلبرگ کے قیام کو ایک خوبصورت خواب قرار دینا، یہ ان کی اس جگہ اور شاید ایما کے لیے گہری پسندیدگی اور وہ جو کہتے ہیں نا اٹیچمنٹ، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا ان خطوط سے ان کی ایما کے لیے فکر مندی یا ہمدردی کا بھی اظہار ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ جنوری 1908 کے ایک خط کا ذکر ہے کتاب میں، جس میں وہ ایما کی زندگی کی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، بہت سے طوفانوں سے گزر کر تم نے اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ واہ! یہ جملہ نہ صرف ایما کی شخصی قوت کا اعتراف ہے، بلکہ اس سے اقبال کی ان کی زندگی میں گہری دلچسپی اور ان کے لیے ہمدردی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ان کی اپنی انسانی حساسیت، ان کی ہیومن ولنریبلٹیز کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے۔ صحیح۔ وہ صرف افکار کی دنیا میں رہنے والے فلسفی نہیں تھے، ان کے اندر ایک گہرا انسانی احساس بھی موجود تھا۔ اور کیا انہوں نے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہندوستان واپسی سے پہلے؟ ہاں، کیا تھا۔ آتھر بتاتے ہیں کہ فیبروری 1908 میں اقبال نے ایما کو لکھا کہ وہ جولائی میں ہندوستان واپس جا رہے ہیں اور ان سے ملنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، اچھا۔ چاہے اس کے لیے انہیں ہائیڈلبرگ آنا پڑے یا ایما کو پیرس آنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایما کی تصویر ان کی میز پر ہر وقت رہتی ہے اور انہیں وہ خوبصورت لمحات یاد دلاتی رہتی ہیں جو انہوں نے ہائیڈلبرگ میں ساتھ گزارے تھے۔ تو یہ ان کی یاد کی شدت اور ان کی قربت کی تمنا کو واضح کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، ایما ویگنیسٹ کا کردار اقبال کے لیے کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک دوست یا استاد تھیں یا کچھ اور؟ آتھر کے تجزیے کے مطابق ایما ویگنیسٹ اقبال کے لیے اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ وہ ایک طرح سے مشرق یعنی ایسٹ اور مغرب ویسٹ کے درمیان ایک زندہ پل بن گئیں۔ ایک برج۔ ہاں، ایک جیتا جاگتا برج۔ ان کے ذریعے اقبال نے یورپی، خاص طور پر جرمن ثقافت کو کتابوں اور لیکچر سے ہٹ کر ایک ذاتی، انسانی اور جذباتی سطح پر سمجھا اور محسوس کیا۔ یہ تجربہ ان کے لیے شاید اتنا ہی اہم تھا جتنا جرمن فلسفے کا مطالعہ کرنا۔ اس نے یورپ کو ان کے لیے ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دیا۔ اور کیا اس ذاتی تعلق نے ان کے بعد کے فکر پر، جیسے وہ کلچرل کو ایگزسٹنس یا ثقافتی ہم آہنگی کا تصور ہے، کیا اس پر بھی کوئی اثر ڈالا ہوگا؟ ظفر انجم اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دوستی اور ایما کی شخصیت نے شاید اقبال کے ذہن میں مختلف ثقافتوں کے ایک ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کے خیال کو تقویت دی ہو۔ انٹرسٹنگ۔ مغرب کے لوگ ایک فکری اور جذباتی سطح پر ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں۔ یہ صرف نظریاتی بات نہیں تھی، یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ تھا۔ ہاں، لیوڈ ایکسپیرینس تھا۔ بالکل۔ اس نے انہیں مغرب کو صرف ایک فکری ادر کے طور پر دیکھنے کے بجائے وہاں کے لوگوں کی انسانیت کو سمجھنے کا موقع دیا، اور شاید اسی لیے ان کی ویسٹ کی سمجھ زیادہ نوانسڈ، زیادہ گہری بنتی ہے۔ تو اقبال کا ہائیڈلبرگ کا قیام اور ایما ویگنیسٹ سے ان کا تعلق، یہ ان کی زندگی اور فکر کے سفر میں ایک ایسا باب ہے جو ان کی شخصیت کی کمپلیکسٹی اور ان کے فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اب آئیے چیپٹر 13 ریٹرن ٹو انڈیا پر آتے ہیں۔ مصنف بتاتا ہے کہ 1908 میں اقبال یورپ میں اپنے وہ جو انٹلیکچولی ٹرانسفارمیٹو سال تھے وہ گزارنے کے بعد لاہور واپس آئے۔ جی۔ یہ واپسی ایک طرح سے آپ کہہ لیں دو دھاری تلوار تھی۔ ایک طرف تو وہ مغربی فلسفے اور علم کے نئے ہتھیاروں سے لیس تھے، مگر دوسری طرف ان کے اندر ایک گہری جذباتی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ بالکل۔ مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ واپسی اقبال کے لیے کتنی ڈس اورینٹنگ تھی۔ مطلب یورپ، خاص طور پر جرمنی اور انگلینڈ میں انہوں نے ایک ایسی فکری اور سماجی زندگی کا تجربہ کیا تھا جو حرکت، ترقی اور عقلیت پر مبنی تھی۔ اس کے برعکس جب وہ نو آبادیاتی ہندوستان واپس پہنچے تو انہیں یہاں ایک شدید سماجی اور سیاسی جمود کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تضاد صرف بیرونی نہیں تھا، یہ ان کے اندر بھی ایک گہری بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ صحیح۔ مغرب کی ترقی اپنی جگہ، لیکن اس کی مادیت پرستی نے انہیں متفکر بھی کیا تھا۔ یہ بھی ایک پہلو تھا۔
اور یہ ری انٹیگریشن یعنی معاشرے میں دوبارہ گھل مل جانے کا عمل وہ بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ مصنف واضح کرتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ واپس آئے تھے وہ ان ویژنری آئیڈیلز، ان بلند نظریات سے تقریباً لا تعلق محسوس ہوتا تھا جنہیں اقبال یورپ میں پروان چڑھا رہے تھے۔ جی بالکل، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک الگ ہی دنیا سے واپس آئے ہوں اور یہاں کے لوگ ان کی باتوں کی گہرائی سمجھنے سے قاصر تھے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، اور مصنف کے مطابق اسی احساس لا تعلقی اور جمود نے اقبال کے اندر ایک نئی ارجنسی پیدا کی۔ بالکل۔ ان کے لیکچرز اور خاص طور پر ان کی شاعری میں برصغیر کے مسلم کمیونٹی میں اصلاح اور بیداری کی پکار زیادہ شدید ہو گئیں۔ جی ہاں، یورپ کا تجربہ، جانوں نے مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھا، اس کی طاقت اور کمزوریاں سمجھی، ان کے خیالات کو ٹیریٹوریل نیشنلزم سے یعنی قومیت کی وہ تنگ نظر تعریف جو صرف جغرافیائی حدود پر مبنی ہوں، جی اس سے ہٹا کر ایک وسیع تر اسلامی ثقافت اور تاریخ کی طرف لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی شفٹ تھی ان کی سوچ میں۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ مصنف ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مغرب کی مادیت پرستی، جس میں انہیں روحانیت کی شدید کمی محسوس ہوئی، اس نے اقبال کو اس یقین تک پہنچا دیا کہ یہ تہذیب اندرونی تضادات کا شکار ہے اور شاید اپنی تباہی کا سامان خود کر رہی ہے۔ بالکل، اور اسی خیال کا اظہار ان کی 1908 کی مشہور نظم بلکہ پیام مشرق کی ایک غزل کے اشعار میں ملتا ہے، جس کا حوالہ مصنف نے بھی دیا ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کمیار ہوگا۔ اور پھر وہ مشہور شعر، تمہاری تہذیم اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کمال ہے، ایک طرح کی پیش گوئی تھی یہ تو۔ جی، مغرب کی چکا چون کے پیچھے چھپے کھوکھلے پن پر ایک تنقید تھی، اور یہیں سے ان کی سوچ کا دائرہ بدلا۔ تو یہ یورپ میں ہی تھا، مصنف کے مطابق، کہ اقبال نے نسلی امتیاز اور ٹیریٹوریل نیشنلزم کو اسلام کی عالمگیر روح کے منافی سمجھنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے مغربی استعمار یعنی ویسٹرن امپیریلزم کے پھیلاؤ اور اس کے نتیجے میں اسلامی دنیا کے مزید منتشر ہونے کے خطرے کو شدت سے محسوس کیا۔ جی ہاں، یہ فکری تبدیلی بہت گہری تھی۔ مصنف بتاتا ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے ہی ان کی سوچ پین اسلامزم کی طرف مائل ہو گئی تھی، یعنی ایک ایسی عالمگیر مسلم شناخت اور اتحاد کا تصور جو قومی اور نسلی حد بندیوں سے بالاتر ہو۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی بقا اور ترقی اسی وسیع تر اتحاد میں ہے۔ اچھا، مصنف نے سسلی کے سفر کا بھی ذکر کیا ہے، جو واپسی کے راستے میں ہوا۔ وہاں کی اسلامی تاریخ اور آثار نے انہیں کس طرح متاثر کیا؟ سسلی کا سفر واقعی اہم تھا۔ وہاں مسلمانوں کی تہذیب کے آپ کہیں نشانات دیکھ کر اقبال کے اندر ماضی کی عظمت کا احساس اور حال کی پستی کا دکھ، دونوں جذبات ابھرے۔ مصنف نے وہاں لکھی گئی نظم سسلی کا حوالہ دیا ہے، جس میں وہ اس جزیرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، رلاتا ہے ترا نظارہ اے سقلیہ مجھ کو، اور پھر وہ کہتے ہیں، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہے، ماضی کی شان و شوکت پر فخر اور موجودہ زوال پر آنسو۔ بالکل، یہی کیفیت تھی ان کی۔ اور پھر جب وہ ہندوستان پہنچے تو ایک دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ مصنف لکھتا ہے کہ راستے میں کئی جگہوں پر، خاص طور پر دہلی میں، اسکول کے بچوں نے ان کا استقبال ان کی ہی لکھی ہوئی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گا کر کیا۔ ہاں، یہ نظم تو انہوں نے یورپ جانے سے پہلے اپنے قوم پرستانہ دور میں لکھی تھی۔ بالکل، اور یہ ایک عجیب آئرنی تھی، ہے نا؟ اقبال اب ٹیریٹوریل نیشنلزم کے نظریے سے بہت آگے نکل چکے تھے، ان کی سوچ پین اسلامک ہو چکی تھی، جی، لیکن عوام میں ان کی پہچان اب بھی اسی نظم سے تھی جو ان کے پہلے کے نظریات کی عکاسی کرتی تھی۔ مصنف اس تضاد کو نمایاں کرتا ہے کہ کس طرح ایک تھنکر یا شاعر اپنے خیالات میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن عوام میں اس کی ایک خاص امیج قائم رہتی ہے۔ صحیح، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اندر کی تبدیلی اور بیرونی دنیا کی ان سے توقعات میں ایک فاصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا چیپٹر 13 کا خلاصہ، جس میں اقبال کی واپسی، ان کی ذہنی کشمکش اور نظریاتی تبدیلی کا ذکر ہے۔ اب آئیے چیپٹر 14 A Wretched Soul کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ عنوان ہی کافی کچھ بتا رہا ہے۔ جی، چیپٹر 14 اقبال کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں شروع ہونے والی اندرونی کشمکش، ان کی انر ٹورمنٹ کو بے نقاب کرتا ہے۔
یورپ سے واپسی ایک فکری فتح تو تھی، لیکن ہندوستان پہنچتے ہی عملی زندگی کی حقیقتیں بہت مختلف اور کہلیں کہ کڑوی ثابت ہوئی۔ یہ باب اسی ریچڈ سول یعنی ایک دکھی پریشان روح کی کہانی سناتا ہے۔ مصنف کے مطابق سب سے پہلا اور فوری مسئلہ روزگار کا تھا۔ یورپ میں تعلیم کے دوران ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے تمام اخراجات برداشت کیے تھے، جی ہاں، لیکن اب وہ خود ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ اقبال پر اب خود کمانے کا دباؤ تھا۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ ایک شخص جو یورپ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہے، اسے واپس آ کر بنیادی معاشی جدوجہد کا سامنا ہے۔ ہاں، اور ستم ظریفی یہ کہ بطور شاعر تو ان کی شہرت ہندوستان بھر میں پھیل چکی تھی، لوگ ان کا کلام سننا چاہتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے عزت اور شہرت سے گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ بالکل، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ مصنف ذکر کرتا ہے کہ ایک بار پھر ان کے بھائی نے ہی مدد کی اور لاہور میں موہن لال روڈ، جو اب اردو بازار کہلاتا ہے، وہاں ان کے لیے رہائش اور وکالت کے دفتر کا انتظام کیا۔ اچھا، اقبال نے ایک منشی، کاہن چند اور اپنے پرانے وفادار ملازم علی بخش کو ساتھ رکھا۔ یہ سب عملی ضروریات تھی جن سے فرار ممکن نہیں تھا۔ وکالت کا پیشہ انہوں نے شروع تو کیا، لیکن مصنف کے مطابق لاہور کی نچلی عدالتوں کا ماحول انہیں بالکل راس نہیں آیا۔ جی نہیں، وہاں کے مقدمات کی چھوٹی نوعیت، وکلا کا طرز عمل اور یہاں تک کہ اپنے منشی کے ساتھ فیس کی تقسیم پر ہونے والے جھگڑے، یہ سب چیزیں ان کی طبیعت اور علمی مزاج پر بہت گرا گزرتی تھیں۔ بالکل، یہ ان کے فلسفیانہ ذہن اور حساس طبیعت کے لیے ایک بہت ہی غیر موزوں ماحول تھا۔ یوں سمجھیں کہ وہ اس سب کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ تاہم اکتوبر 1908 میں، جیسا کہ مصنف بتاتا ہے، انہیں پنجاب چیف کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ انرولمنٹ مل گئی، جو اس وقت ہائی کورٹ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اچھا، اس سے انہیں لاہور کے معزز بار روم تک رسائی ملی، جہاں ان کی ملاقاتیں اس وقت کے اور مستقبل کے بڑے قانونی اور سیاسی دماغوں جیسے میاں شاہدین، سر فضل حسین اور سر محمد شفیع وغیرہ سے ہوئیں۔ اچھا، یہ ان کے سماجی اور پیشہ ورانہ دائرے کو وسعت دینے کے لیے اہم تھا۔ اس دوران انہیں علمی میدان سے بھی ملازمت کی پیشکشیں آتی رہیں۔ مصنف لکھتا ہے کہ علی گڑھ کے MAO کالج، جو بعد میں یونیورسٹی بنا، وہاں سے فلسفے کے پروفیسر کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ جی، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تاریخ کے پروفیسر کی، لیکن اقبال نے یہ پیشکشیں قبول نہیں کیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وکالت کا پیشہ زیادہ منافع بخش ہے اور وہ جلد از جلد مالی طور پر خود مختار ہونا چاہتے تھے۔ یہ ایک عملی فیصلہ تھا جو ان کی مالی ضروریات کی عکاسی کرتا تھا، لیکن شاید ان کے اندر کا استاد اور فلسفی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ شاید۔ چنانچہ مئی 1909 میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر آسکر وائٹ جیمز کا اچانک انتقال ہو گیا، تو پنجاب حکومت نے اقبال سے درخواست کی کہ وہ عارضی طور پر یہ ذمہ داری سنبھال لیں۔ اچھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ اقبال اس شرط پر راضی ہوئے کہ یہ ان کے قانونی کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ان کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا کہ وہ صبح سویرے کلاسیں لیں گے اور عدالت میں ان کے کیسز بعد میں سنے جائیں گے۔ تو ایک طرف علمی دنیا میں ان کی قدر تھی، لوگ ان سے پڑھنا چاہتے تھے، حکومت ان کی خدمات چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف مصنف کے مطابق اقبال جذباتی طور پر خود کو شدید تنہا اور غلط فہمی کا شکار محسوس کرتے تھے۔ یہ تضاد بہت گہرا ہے۔ جی، بہت گہرا۔ مصنف انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتا ہے جو دنیاوی ذمہ داریوں، روزی روٹی کی فکر اور اپنی گہری فلسفیانہ پکار، اپنی روح کی اصل تڑپ کے درمیان بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ بالکل، یہ ریچڈ سول والی کیفیت اسی اندرونی خلبشار کا نتیجہ تھی۔ مصنف اسی انر ٹورمنٹ، اسی داخلی اذیت کو اجاگر کرتا ہے جس نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کو متاثر کیا بلکہ ان کی تحریروں کے لہجے پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ ان کی شاعری اور خطوط میں ایک زیادہ گہری، تاریک، انٹروسپیکٹو کیفیت نظر آنے لگی۔ وہ معاشرتی جمود یعنی سوسائٹل انرشیا اور اپنی ذاتی تنہائی، پرسنل سولیٹیوڈ پر زیادہ شدت سے سوال اٹھانے لگے۔ اس داخلی کیفیت کی سب سے واضح جھلک شاید ان خطوط میں ملتی ہے جو انہوں نے عطیہ فیضی کو لکھے۔ مصنف نے 9 اپریل 1909 کے ایک خط کا خاص طور پر حوالہ دیا ہے، جس میں اقبال اپنی زندگی کو انتہائی ناخوشگوار قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں،
وہ خط بہت اہم ہے۔ وہ اپنی شادی کے مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی پہلی بیوی کریم بی بی ان پر گویا مسلط کی گئی تھیں، ان کی رضامندی شامل نہیں تھی اور وہ اب صرف ان کی کفالت کی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہیں، لیکن انہیں اپنے ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو مزید دکھی نہیں بنانا چاہتے۔ جی، یہ خط ان کی شدید جذباتی تکلیف اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خط واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جیسا کہ مصنف نے نقل کیا، اقبال اس میں اپنے بنیادی انسانی حق یعنی خوشی کے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر معاشرہ یا فطرت انہیں یہ حق نہیں دیتے تو وہ دونوں کے خلاف بغاوت کریں گے۔ وہ ہندوستان کو ایک ریچڈ کنٹری کہتے ہیں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے یا شراب میں پناہ لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تاکہ خودکشی جیسا خیال وہ کہتے ہیں کہ وہ آسان ہو جائے۔ یہ تو بہت شدید الفاظ ہیں۔ کتابوں کو جن سے انہیں کبھی محبت تھی اب وہ ڈیڈ بیرن لیوز یعنی بے جان بنجر پتے کہتے ہیں جو خوشی نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا پر یقین کرنے کے بجائے ایک اٹرنل اومنیپوٹنٹ ڈیول پر یقین کرنا شاید فکری طور پر زیادہ آسان ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ان کی مایوسی، غصے اور بغاوت کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک روح کی پکار ہے جو اذیت میں مبتلا ہے۔ یہ واقعی ایک شخص کی روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار لگتی ہے۔ مصنف 1910 میں اقبال کے حیدرآباد دکن کے سفر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سفر کا کیا مقصد تھا اور کیا وہ حاصل ہوا؟ حیدرآباد کا سفر بنیادی طور پر ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں تھا۔ ریاست حیدرآباد اس وقت علم و ادب کی سرپرستی کے لیے مشہور تھی۔ جی، اقبال وہاں مہاراجہ کشن پرساد شاد سے ملے جو ریاست کے وزیر اعظم اور خود بھی شاعر تھے۔ مصنف بتاتا ہے کہ دونوں کے درمیان گہری دوستی قائم ہوئی جو بات تک برقرار رہی۔ اچھا، لیکن سفر کا جو بنیادی عملی مقصد تھا یعنی ریاست کی طرف سے کوئی وظیفہ یا سرپرستی حاصل کرنا تاکہ وکالت کی مشقت سے نجات ملے، وہ پورا نہیں ہوا۔ انہیں مہاراجہ کی طرف سے کچھ مالی مدد تو ملی لیکن کوئی مستقل انتظام نہ ہو سکا، جس ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مالی غیر یقینی صورتحال ابھی بھی برقرار تھی۔ تو 1910 تک مصنف کے مطابق اقبال نے بظاہر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وکالت کو ہی بطور پیشہ اپنانا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے۔ لیکن اسی دوران عالمی سطح پر مسلمانوں کے حالات ان پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ جی بالکل، ان کی ذاتی جدوجہد ایک بڑے عالمی کینوس کے سامنے چل رہی تھی۔ مصنف بتاتا ہے کہ ایران پر روسی اور برطانوی اثر و رسوخ کا بڑھنا، طرابلس یعنی آج کا لیبیا پر اٹلی کا حملہ اور پھر بلکان جنگیں جن میں سلطنت عثمانیہ کو شکستیں ہوئیں، ان واقعات نے اقبال کو شدید متاثر کیا۔ انہیں مسلم امہ کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ ان کی ذاتی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ امت کی اجتماعی پریشانی نے ان کی فکر کو ایک نیا رخ دیا۔ اور اسی تناظر میں مصنف کے مطابق اقبال نے اپنی مشہور اور آپ کہہ لیں متنازع نظم شکوہ لکھی جو انہوں نے 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پیش کی۔ جی ہاں، اس نظم میں پہلی بار اردو شاعری میں براہ راست خدا سے مسلمانوں کی حالت زار پر شکایت کی گئی تھی۔ یہ ان کے بڑھتے ہوئے پین اسلامک جذبات اور مسلم امہ کے لیے ان کی گہری تشویش کا ایک بے باک اظہار تھا۔ شکوہ نے واقعی ایک تہلکہ مچا دیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ اس کا لہجہ جس میں خدا سے ایک طرح کی برابری کے سطح پر مکالمہ تھا، کچھ قدامت پسند علماء کو بہت ناگوار گزرا، یہاں تک کہ کفر کے فتوے کی بات بھی ہوئی۔ لیکن یہ نظم عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ اسی تنقید کے جواب میں اور بلکان جنگوں کے متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرنے کی مہم کے دوران اقبال نے 1913 میں جواب شکوہ لکھی۔ اچھا، یعنی جواب بھی دیا؟ جی، جواب دیا۔ اس نظم میں خدا کی طرف سے مسلمانوں کی شکایت کا جواب دیا گیا اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی۔ جواب شکوہ بھی بہت مقبول ہوئی اور اس نے اقبال کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا۔ یہ ان کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح تنقید کا جواب دیتے تھے اور اپنے فن کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ مصنف 1913 کے ایک اور اہم واقعے کا ذکر کرتا ہے، کانپور مسجد کا واقعہ۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اقبال کا اس میں کیا کردار تھا؟ کانپور میں بات یہ تھی کہ میونسپلٹی سڑک کی توسیع کے لیے ایک مسجد کے کچھ حصے کو منہدم کرنا چاہتی تھی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے فائرنگ کر دی، جس میں کئی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا کیا۔ ظاہر ہے۔
مصنف بتاتا ہے کہ اقبال نے نہ صرف اس واقعے کی مذمت میں نظمیں لکھیں بلکہ متاثرین کو قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے خود کانپور کا دورہ بھی کیا۔ یہ واقعہ ان کی عملی سیاست اور مسلم حقوق کے لیے ان کی بڑھتی ہوئی جدوجہد کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ یہ تمام سال 1908 سے لے کر 1913-14 تک ان کی زندگی میں بیک وقت کئی محضوں پر کشمکش جاری رہی، ذاتی، پیشہ ورانہ، فکری اور جذباتی۔ جی بالکل۔ مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس سارے عرصے میں اقبال کہیں نہ کہیں یورپ کو، خاص طور پر جرمنی کو یاد کرتے رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ہاں، مصنف کے مطابق عملی زندگی کی جدوجہد، ہندوستان کا سماجی جمود اور غیر تسلی بخش ازدواجی زندگی، یہ سب مل کر ان کی شاعرانہ اور فلسفیانہ طبیعت پر ایک بوجھ تھے۔ انہیں وہ فکری آزادی اور ہم خیال دوستوں کی صحبت میسر نہیں تھی جس کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ اس تنہائی اور اندرونی گھٹن کے عالم میں وہ خط و کتابت کے ذریعے کچھ ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، خاص طور پر جرمنی میں اپنے استاد ایما ویگناست جی، اور ہندوستان میں عطیہ فیضی کے ساتھ۔ مصنف نے ایما ویگناسکی کے وہ لکھے گئے 3 ستمبر 1908 کے خط کا حوالہ دیا ہے جو ان کی واپسی کے فوراً بعد لکھا گیا۔ اس میں وہ مزاحاً لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری جرمن بھول گئے ہیں، بس ایک لفظ یاد ہے، ایما۔ ہاں جی۔ یہ بظاہر ایک ہلکی پھلکی بات ہے، لیکن یہ ان کے اس تعلق کی گہرائی اور یورپ کی یادوں کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل۔ اور عطیہ فیضی کو لکھے گئے خطوط جن کا ذکر پہلے بھی ہوا، مثلا 17 اپریل 1909، 17 جولائی 1909، 27 جولائی 1911، ان میں جیسا کہ مصنف نے بیان کیا وہ بہت کھل کر اپنے ڈارک اینڈ سومبر موڈز، یعنی اپنی تاریک اور اداس کیفیات، اپنی ناخوشی اور اپنی پیچیدہ ذات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی۔ ایک خط میں وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ خود کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ اپنی ایمانداری کا دفاع کرتے ہیں اور معاشرتی منافقت کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ خطوط ہمیں اس ریچرڈ سول کی داخلی کشمکش، اس کی اذیت اور اس کے کردار کی پیچیدگی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف ان خطوط کو اقبال کی نفسیاتی اور جذباتی حالت کو سمجھنے کی کلید کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اقبال اندرونی اور بیرونی محاذوں پر بے وقت لڑ رہے تھے، اور یہی کشمکش ان کی عظیم شاعری کی بنیاد بن رہی تھی۔ تو اب آتے ہیں چیپٹر 15 دا 3 وائفز کی طرف۔ مصنف یہاں علامہ اقبال کی ذاتی زندگی کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذاتی اور پیچیدہ پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی۔ یعنی ان کی 3 شادیاں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر بات تو ہوتی ہے لیکن شاید گہرائی سے کم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مصنف اس باب میں اقبال کی ازدواجی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ شادیاں صرف ذاتی تعلقات نہیں تھیں، ان میں گہرے جذباتی تناؤ بھی تھے، شخصیتوں کا عدم تال میل، اور پھر اس وقت کا جو معاشرتی دباؤ تھا، توقعات تھیں، جی جی، ان سب کا بھی بڑا عمل دخل تھا، اور یہ سب مل کر اقبال کی شخصیت اور ان کی فکر پر اثر انداز ہوئے۔ تو شروعات ہوتی ہے ان کی پہلی شادی سے، کریم بی بی سے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ شادی بہت کم عمری میں ہوئی، اقبال صرف 16 سال کے تھے اور کریم بی بی 19 کی تھیں۔ جی ہاں، 16 سال کی عمر، مطلب یہ تو پڑھائی اور دنیا کو سمجھنے کی عمر ہوتی ہے، شادی کی ذمہ داری۔ جی ہاں، اور مصنف کے مطابق یہ شادی خاندان کے دباؤ پر ہوئی تھی، خاص طور پر والد صاحب کے اصرار پر۔ اچھا۔ اور اس میں یقیناً کریم بی بی کے والد ڈاکٹر عطا محمد، جو گجرات کے اسٹیٹ سرجن تھے، ان کی سماجی حیثیت اور مالی استحکام کو بھی اہمیت دی گئی ہوگی، اس زمانے کا رواج تھا نا۔ تو اقبال کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں غیر متوقع اور شاید ناپسندیدہ قدم تھا۔ مصنف اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اقبال ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ جی، وہ اسے اپنی تعلیمی زندگی کے نئے باب کے آغاز پر ایک طرح کی رکاوٹ یا قید سمجھتے تھے۔ بالکل۔ اور یہ بات تو اور بھی دلچسپ ہے کہ ان کے میٹرک کے نتائج کا اعلان بھی عین ان کی بارات والے دن ہوا۔ ہاں، یہ تو کمالی ہے۔ گویا زندگی ایک طرف انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہی تھی اور دوسری طرف ایک غیر مطلوب ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ رشتہ شروع سے ہی آپ کہہ لیں محبت اور ذہنی آہنگی سے خالی تھا، اور اس کا منطقی نتیجہ پھر تقریباً 20 سال بعد باقاعدہ علیحدگی۔
20 سال؟ جی ہاں، علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ حالانکہ اس دوران 2 بچے بھی ہوئے، بیٹی معراج بیگم اور بیٹا آفتاب اقبال۔ اچھا۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اس تعلق نے نہ صرف اقبال کو جذباتی طور پر مجروح کیا، بلکہ ان کی جو طبیعت کی آزادی پسندی تھی نا، اس پر بھی قدغن لگائی۔ کیا مصنف اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اس شادی نے ان کے دوسرے تعلقات پر کیسے اثر ڈالا، جیسے یورپ میں ان کی ملاقاتیں تھیں؟ ہاں، مصنف اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کریم بی بی سے یہ جو ناخوشگوار رشتہ تھا، یہ انہیں یورپ میں قیام کے دوران 2 اہم خواتین، عطیہ فیضی اور ایما ویگنسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی آپ کہیں منطقی انجام تک پہنچانے میں بھی مانے رہا۔ اوہ! گویا یہ شادی ایک ایسی زنجیر تھی جس نے انہیں ماضی میں جکڑے رکھا تھا۔ اس سلسلے میں مصنف نے اقبال کے ایک خط کا حوالہ بھی دیا ہے جو انہوں نے عطیہ فیضی کو لکھا تھا۔ یہ خط میرا خیال ہے 9 اپریل 1909 کا ہے۔ جی، وہ خط بہت اہم ہے۔ اس میں تو اقبال نے اپنی ناخوشی اور بے بسی کا کھل کر اظہار کیا ہے نا؟ جی بالکل، مصنف اس خط کے ذریعے اقبال کی اندرونی کیفیت کو سامنے لاتے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ان کی بیوی وہ ان پر مسلط کی گئی ہے اور وہ محض اس وجہ سے اپنی پوری زندگی کو دکھی نہیں بنا سکتے۔ وہ ایک بنیادی انسانی حق، خوشی کا حق طلب کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ یا فطرت انہیں یہ حق نہیں دیتی تو وہ دونوں سے ٹکرانے کو تیار ہیں۔ یہ تو بڑی باغیانہ سوچ ہے۔ جی، یہ ان کی باغیانہ سوچ اور اپنی ذات کے لیے کھڑے ہونے کی شدید خواہش کا اظہار ہے۔ اور مصنف کے مطابق یہ جو ذاتی زندگی کی کشمکش تھی، یہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ان کی شاعری اور فلسفے پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یقیناً، مصنف اس تعلق کو واضح طور پر جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں محبت، وفاداری، عورت کا مقام اور تنہائی جیسے موضوعات پر جو گہرا غور و فکر ملتا ہے نا، جی، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں ان کے ذاتی تجربات، خاص طور پر اس پہلی شادی کی تلخیوں میں پیوست ہیں۔ یہ تجربات ان کے تخلیقی اظہار کا حصہ بن گئے۔ پھر آتی ہے دوسری شادی سردار بیگم سے۔ یہاں منظرنامہ کچھ مختلف ہے۔ اب اقبال 30 کی دہائی میں ہے، ایک جانے مانے شاعر، معروف بیرسٹر اور سماجی طور پر ایک پرکشش شخصیت۔ جی ہاں، مصنف لکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردست رشتہ سمجھے جاتے تھے۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ اس وقت اقبال کو کئی پڑھی لکھی، خود مختار خواتین کی طرف سے بھی شادی میں دلچسپی کے اشارے ملے، خطوط آئے۔ اچھا۔ لیکن اقبال نے زیادہ روایتی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1910 میں اپنے ایک معاون منشی طاہر الدین کے ذریعے انہوں نے لاہور کے موچی دروازے کے علاقے کی ایک خاتون سردار بیگم کی تصویر دیکھی۔ سردار بیگم کے پس منظر کے بارے میں مصنف کیا بتاتے؟ مصنف کے مطابق سردار بیگم کا تعلق ایک نسبتاً غریب، یتیم کشمیری خاندان سے تھا۔ ان کی پرورش ان کی خالہ نے کی تھی، گھریلو تھیں، عمر 19 سال تھی۔ اقبال کو تصویر پسند آئی اور پھر ان کی والدہ نے سیالکوٹ سے آ کر رشتہ طے کیا۔ نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی وہ مؤخر ہو گئی نا۔ لیکن یہاں بھی کہانی سیدھی نہیں چلتی۔ مصنف ایک ڈرامائی موڑ کا ذکر کرتے ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد گمنام خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ان خطوط میں سردار بیگم کے کردار پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ او خدایا! اقبال جو پہلے ہی پہلی شادی کی وجہ سے محتاط تھے، وہ شدید ذہنی الجھن اور تذبذب کا شکار ہو گئے۔ انہیں شک ہونے لگا کہ کہیں انہوں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا فوراً کوئی فیصلہ کیا یا تحقیق کی؟ نہیں، مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ خاندان اور قریبی دوستوں سے مشورہ کیا گیا۔ ٹھیک۔ اور الزامات کی باقاعدہ تحقیقات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ اس سارے عمل میں مصنف کے مطابق تقریباً 3 سال کا طویل عرصہ لگ گیا۔ 3 سال؟ جی، اس دوران غیر یقینی کی کیفیت برقرار رہی اور اقبال نے ذہنی طور پر آپ کہہ لیں آگے بڑھنے اور سردار بیگم کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اسی دوران تیسری شادی کا معاملہ سامنے آیا، مختار بیگم سے؟ بالکل، مصنف لکھتے ہیں کہ جب اقبال سردار بیگم سے علیحدگی کا ذہن بنا چکے تھے تو ان کے ایک دوست سید بشیر حیدر
جو لدھیانہ میں ایکسائز انسپیکٹر تھے. جی. انہوں نے لدھیانہ کے ایک متمول کشمیری خاندان کی لڑکی مختار بیگم کا رشتہ تجویز کیا. چونکہ اقبال آگے بڑھنا چاہتے تھے، انہوں نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور 1913 کے اوائل میں مختار بیگم سے شادی کر لی. اور وہ ان کے ساتھ انارکلی والے گھر میں آ گئی؟ جی، مختار بیگم ان کے ساتھ انارکلی والے گھر میں آ گئیں. لیکن کہانی کا اصل کلائمیکس تو ابھی باقی تھا. سردار بیگم کی بے گناہی کا ثابت ہونا، یہ کیسے ہوا؟ مصنف اس واقعے کو بڑے آپ کہہ لیں جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں. ہوا یوں کہ سردار بیگم کے ایک رشتہ دار کی طرف سے ایک خط موصول ہوا. اچھا. جس میں ایسے شواہد پیش کیے گئے جن سے سردار بیگم پر لگائے گئے الزامات سراسر جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہو گئے. اوہ. مصنف لکھتے ہیں کہ یہ خط پڑھ کر اقبال پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا. انہیں اپنی جلد بازی اور ایک بے گناہ خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا شدید احساس ہوا. وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگے. اور مختار بیگم کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو اب اقبال کی بیوی تھیں اور اسی گھر میں رہ رہی تھیں. ان کے لیے تو یہ بہت عجیب صورتحال ہوگی. یقیناً، لیکن مصنف مختار بیگم کی فراخ دلی اور ہمدردی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں. جب انہیں سردار بیگم کی کہانی اور ان کی بے گناہی کا علم ہوا تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں. انہوں نے نہ صرف اقبال کے احساس جرم میں ان کا ساتھ دیا بلکہ خود بھی سردار بیگم کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی. تو پھر کیا حل نکلا؟ کیا سردار بیگم کو واپس لایا گیا؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال اور مختار بیگم نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا کہ سردار بیگم کو مکمل عزت و احترام کے ساتھ گھر لایا جائے. اچھا. چونکہ اقبال پہلے طلاق کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے اور شاید کچھ قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اگست یا ستمبر 1913 میں سردار بیگم سے احتیاطاً دوبارہ نکاح کیا گیا. دوبارہ نکاح؟ جی، احتیاطاً. اس کے بعد ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی. سردار بیگم اور مختار بیگم دونوں بیویاں بہنوں کی طرح اکٹھے اقبال کے انارکلی والے گھر میں رہنے لگیں. یہ تو واقعی ایک انتہائی پیچیدہ اور جذباتی طور پر تھکا دینے والی کہانی ہے. مصنف ان تمام واقعات کو اقبال کی شخصیت اور فکر سے کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیے، مصنف کا کمال یہی ہے کہ وہ ان واقعات کو صرف سوانحی تفصیلات کے طور پر پیش نہیں کرتے. جی. وہ نہایت باریک بینی سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ذاتی تجربات، یہ جذباتی اتار چڑھاؤ، یہ معاشرتی دباؤ اور ان رشتوں کی پیچیدگیاں اقبال کی اندرونی دنیا، ان کے جذبات اور ان کے فلسفیانہ خیالات پر اثر انداز ہو رہی تھیں. ان کی شاعری میں وقت کے ساتھ ساتھ محبت، عورت، زندگی اور وفا کے تصورات میں جو تبدیلی اور گہرائی آتی گئی، مصنف اس کا تعلق ان ذاتی تجربات سے جوڑتے ہیں. صحیح. تو یہ باب آپ کہہ لیں اقبال کی شخصیت کے انسانی پہلو کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اب آتے ہیں چیپٹر 16 نائٹ ہوڈ کی طرف. ذاتی زندگی کی ان الجھنوں کے ساتھ ساتھ اقبال کی عوامی زندگی میں بھی ایک اہم واقعہ پیش آیا. انہیں برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا. جی، یہ باب اقبال کی زندگی کے ایک اور اہم موڑ یعنی ان کے عوامی اعتراف اور اس سے جڑے تنازع پر مرکوز ہے. مصنف اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ 1922 کا زمانہ تھا. پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی. ہندوستان میں سیاسی فضا بہت گرم تھی. خلافت موومنٹ؟ جی، خلافت تحریک. ہاں، جس کا مقصد جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ کو بچانا تھا. اور گاندھی جی کی نان کوآپریشن موومنٹ یعنی عدم تعاون کی تحریک وہ بھی زوروں پر تھی. اور جلیانوالہ باغ کا واقعہ بھی ذہنوں میں تازہ تھا. بالکل، 1919 کا جلیانوالہ باغ کا خونی واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھا اور مسلمان بطور خاص خلافت کے معاملے پر برطانوی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے شدید غصے میں تھے. تو ایسے سیاسی طور پر حساس ماحول میں اقبال کو یہ سرکاری اعزاز دیا گیا. اس وقت تک تو اقبال کی شہرت بھی کافی پھیل چکی تھی، ہے نا؟ بالکل. مصنف لکھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی ہلچلوں کے باوجود یا شاید ان کی وجہ سے بھی اقبال کی حیثیت ایک شاعر، مفکر اور ہندوستانی مسلمانوں کے ایک اہم نمائندے کے طور پر مستحکم ہو رہی تھی. جی. ان کے دوست جیسے پنجاب کے با اثر زمیندار نواب ذوالفقار علی خان اور مشہور آرٹسٹ امرتا شیرگل کے والد سردار امراؤ سنگھ شیرگل. اچھا. وہ مغرب میں اقبال کی شاعری اور فکر کو متعارف کروانے کے لیے کوشاں تھے.
نواب صاحب نے تو 1922 میں اَ وائس فرام دا ایسٹ کے عنوان سے ایک کتاب بھی شائع کی، جس کا مقصد ہی اقبال کو یورپ اور امریکہ میں متعارف کروانا تھا۔ اور اسی پس منظر میں برطانوی حکومت نے انہیں نائٹ ہوڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ وہ انہیں ایک ایسے مفکر کے طور پر دیکھ رہے تھے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا اور جس کی آواز سنی جاتی تھی۔ لہٰذا ان کی ادبی خدمات اور دانشورانہ مقام کے اعتراف میں، اور شاید مسلمانوں کے ایک طبقے کو خوش کرنے کی نیت سے بھی، انہیں یہ خطاب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مصنف اس خطاب ملنے کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، جس میں لنڈن ٹائمز کے ایک نامہ نگار اور پنجاب کے گورنر کا کردار تھا۔ ہاں، یہ واقعہ قابل ذکر ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لنڈن ٹائمز کا ایک نمائندہ لاہور آیا۔ اس کی ملاقات گورنر پنجاب سر ایڈورڈ میکلیگن کے ذریعے اقبال سے ہوئی۔ اچھا۔ وہ اقبال کی شخصیت، ان کے علم و فضل اور ان کی شاعری سے بے حد متاثر ہوا۔ اسے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بلند پایہ شاعر کو حکومت کی طرف سے اب تک کوئی بڑا اعزاز کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کی اس بات نے گورنر میکلیگن کو بھی متوجہ کیا، جو شاید پہلے اقبال کی حقیقی قدر و قیمت سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اس ملاقات کے بعد ہی گورنر نے نائٹ ہوڈ کے لیے اقبال کا نام تجویز کیا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات تو وہ شرط ہے جو مصنف کے مطابق اقبال نے یہ خطاب قبول کرنے کے لیے رکھی۔ یہ تو غیر معمولی بات لگتی ہے۔ واقعی یہ اقبال کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو دکھاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب اقبال کو اس خطاب کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی جی؟ کہ پہلے ان کے استاد مولوی میر حسن، جنہوں نے سیالکوٹ میں انہیں ابتدائی تعلیم دی تھی، انہیں بھی حکومت کی طرف سے کوئی علمی خطاب دیا جائے۔ یہ تو استاد کے لیے بے پناہ احترام کا اظہار ہے۔ حکومت کا کیا رد عمل تھا؟ کیا مولوی میر حسن کا کوئی شائع شدہ کام تھا جس کی بنیاد پر انہیں خطاب دیا جا سکتا؟ یہی سوال گورنر نے بھی اٹھایا کہ مولوی میر حسن کی کوئی تصنیف یا تحقیقی کام ہے؟ جی۔ مصنف کے مطابق اقبال کا جواب لازوال تھا۔ میں خود ان کا ایک عظیم کام ہوں۔ I am myself a great work of his۔ واو۔ بالآخر حکومت نے اقبال کی یہ شرط تسلیم کر لی۔ مولوی میر حسن کو شمس العلماء یعنی علماء کا سورج کا خطاب دیا گیا، اور اس کے بعد 1 جنوری 1923 کو اقبال کو باضابطہ طور پر سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اور اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ لاہور میں جہانگیر کے مقبرے کے خوبصورت مقام پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام، رؤساء اور ادبی دنیا کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سر ذوالفقار علی خان، جنہوں نے اس خطاب کے حصول میں کردار ادا کیا تھا، نے اقبال کی خدمات پر روشنی ڈالی، اور اقبال نے بھی تقریر کی اور اپنی نئی کتاب پیام مشرق سے کچھ اشعار پیش کیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا، یہ اعزاز متنازع بھی ہوا۔ ہندوستان میں سب نے اسے خوشدلی سے قبول نہیں کیا، خاص طور پر قوم پرست حلقوں اور مسلم پریس کی طرف سے شدید تنقید ہوئی۔ بالکل۔ مصنف اس رد عمل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ اقبال نے ایک ایسے وقت میں برطانوی حکومت سے اعزاز کیوں قبول کیا جب ملک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور انگریزوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ جی۔ خاص طور پر اس بات کو اچھالا گیا کہ عظیم بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا کنگ ہوڈ کا خطاب 1919 میں جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر احتجاجاً واپس کر دیا تھا۔ ہاں، یہ بڑا نکتہ تھا۔ تو اقبال نے وہی اعزاز کیسے قبول کر لیا؟ انہیں کلونیل گورنمنٹ کا ایجنٹ اور حکومت نواز تک کہا گیا۔ یہ تو سنگین الزامات تھے۔ کیا مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے ان کا کیا جواب دیا؟ مصنف کے مطابق اقبال نے ان الزامات کی تردید کی اور اپنے موقف کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اپنے ناقدین کو، خاص طور پر جذباتی طور پر مشتعل طبقے کو پوری طرح مطمئن کرنے میں، آپ کہہ لیں، کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تنازع کچھ عرصے تک چلتا رہا۔ یہاں مصنف کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کیا وہ اسے اقبال کی شخصیت کا تضاد سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ سامراج مخالف شاعری کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسی سامراج سے خطاب لے رہے ہیں؟ نہیں، مصنف اسے تضاد کے طور پر نہیں دیکھتے، اور یہی ان کے تجزیے کی، آپ کہہ لیں، خوبصورتی ہے۔ اچھا۔ وہ اس واقعے کو اقبال کی انتہائی پیچیدہ اور نازک پوزیشن کی عکاسی قرار دیتے ہیں۔ اقبال ایک ایسے دور میں جی رہے تھے جہاں انہیں ایک طرف کولونیل سٹرکچرز کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا تھا، جی، اور دوسری طرف وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح، بیداری اور حقوق کے لیے بھی کوشاں تھے۔
मुसन्निफ के ख्याल में काइथोट कबूल करना इसी पेचीदा हकीकत में रास्ता निकालने की एक कोशिश थी, ना कि अपने उसूलों से इन्हिराफ। और क्या इकबाल ने अपने अमल से भी ये साबित करने की कोशिश की कि ये खिताब उनकी नजरियाती सिमत तब्दील नहीं करेगा? जी, मुसन्निफ इस नुक्ते पर खास तौर पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि काइथोट मिलने के सिर्फ 2 माह बाद, मार्च 1923 में, सिर्फ 2 माह बाद? जी हाँ, सिर्फ 2 माह बाद, इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना इजलास में अपनी मशहूर और तवील नज़म तुलुए इस्लाम पेश की। अच्छा। ये नज़म तुर्कों की यूनानियों के खिलाफ हालिया फतह से मुतासिर होकर लिखी गई थी, और इसमें न सिर्फ इस्लामी निशात सानिया का पुरजोश पैगाम था, बल्कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म समेत मगरबी साम्राज्यत की खुलकर मुसम्मत भी की गई थी। तो गोया खिताब कबूल करने के फौरन बाद ही उन्होंने एक ऐसी नज़म पेश की जो उनकी एंटी कलोनियल सोच की भरपूर अक्कासी करती थी। बिल्कुल। मुसन्निफ इसी तजादना सूरत हाल को उजागर करते हैं। वो दिखाते हैं कि इकबाल ने ये खिताब कबूल करने को अपनी वसीतर नजरियाती जुब्बोजहद, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल से अलग नहीं समझा। उन्होंने अमलियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए एजाज़ कबूल किया, लेकिन साथ ही अपने बुनियादी नज़रियात और मुसलमानों के हुकूक और आज़ादी की वकालत पर मजबूती से कायम रहे। सही। तुलुए इस्लाम का पेश करना इसी बात का सबूत था कि वो नाइटहुड के बावजूद अपनी राह से हटने वाले नहीं थे। मुसन्निफ के नज़दीक ये इकबाल की हिकमत अमली और अपने मकासद से गहरी वाबस्तगी को जाहिर करता है। So now let's move to chapter 17, A Tulip in the Wilderness. मुसन्निफ यहाँ इकबाल की ज़िंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर बात करते हैं, जब वो फ़लसफ़े और शायरी की दुनिया से निकलकर अमली सियासत के मैदान में आ रहे थे। ये तब्दीली कैसे आई? बिल्कुल। मुसन्निफ बताते हैं कि 1926 का साल इकबाल के लिए आप कह लें एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले वो सियासत पर गहरी नज़र तो रखते थे, बिल्कुल, लेकिन एक मुबस्सिर के तौर पर। अच्छा। अब वो एक फ़ाल किरदार अदा करने जा रहे थे। उनके चाहने वालों ने, उनके हामियों ने उन पर काफ़ी जोर दिया कि वो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ें। यानी ये उनका अपना फैसला कम और इनके हल्क़ाए अहबाब का दबाव ज़्यादा था। मुसन्निफ इस फैसले की वजूहात क्या बताते हैं? देखिए, मुसन्निफ के मुताबिक इकबाल ने खुद इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि भाई 25 साल तक कौम की फ़िक्री खिदमत की है, तो अब वो एक नए तरीके से खिदमत करना चाहते हैं। एक दिलचस्प बात जो मुसन्निफ ने नोट की है, वो ये कि इकबाल ने बिल्कुल वाज़ेह किया कि वो ज़ाती मफाद को कभी कौमी मफाद पर तरजीह नहीं देंगे। सही। और ये भी अहम है कि इस हलके के जो उस वक्त के रहनुमा थे, मियाँ अब्दुल अजीज़, उन्होंने इकबाल के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि फिर भी इकबाल को मुल्क मोहम्मद दीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ा। अच्छा, तो जब वो मैदान में उतरे तो उनकी इंतखाबी मुहिम का अंदाज क्या था? क्या वो रिवायती सियासतदानों की तरह थे या मतलब उनका अपना कोई मुनफरिद तरीका था? और ये ए टुलिप इन द विल्डरनेस, इस उन्वान में भी तो शायद कोई इशारा है? हाँ, बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने। मुसन्निफ बताते हैं कि इकबाल की मुहिम का जो मरकज़ी ख्याल था, वो था मुसलमानों का इत्तेहाद। इत्तेहाद। जी, वो वोटरों से कहते थे कि ये ज़ात बिरादरी, फ़िरक़ों और गुरोहों के जो बुत हैं, उनको तोड़ दें। वो उन्हें गैर इस्लामी समझते थे। ठीक। मुसन्निफ इस बात पर ख़ास तौर पर जोर देते हैं कि इकबाल ने अपने मुखालिफ पर किसी किस्म का ज़ाती हमला नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, और अपने हामियों को भी सख्ती से मना किया। अच्छा। बल्कि मुसन्निफ ने उनकी एक तकरीर का हवाला भी दिया है, जिसमें इकबाल ने कहा कि मुसलमानों की कामयाबी का राज, हत्ता कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का राज भी कौमी यकजहती में है। कौमी यकजहती? जी, और जहाँ तक ट्यूलिप वाले सितारे की बात है, तो मुसन्निफ इसे इकबाल की उस वक्त की कैफियत से जोड़ते हैं। मतलब एक हसास फिक्री शख्सियत जो सियासत के उस, आप कह लें, खुरदरे कांटेदार माहौल में अपनी शनाख्त और उसूलों के साथ खड़ी है। जैसे कोई फूल वीराने में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई खूबसूरत फूल किसी वीराने में खिला हो। और उनकी इस दौर की शायरी, जैसे पयाम मशरिक और ज़बूर अजम, इसमें भी ये झलक मिलती है। एक गहरा नज़रियाती पैगाम है, मुसलमानों को रूहानी बेदारी और सियासी शऊर की तरफ बुलाने का। और इंतखाबी नतीजा क्या रहा? क्या ये हिकमत अमली, ये उसूल पसंदी कामयाब हुई? जी, मुसन्निफ लिखते हैं कि इकबाल वाज़े अक्सरियत से जीते थे। उन्हें 6417 वोट मिले, जबकि उनके मुखालिफ मलिक मोहम्मद दीन को 3441। तो हाँ, उनका पैगाम लोगों तक पहुंचा। कि मजमूई माहौल, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से
اقبال کی بڑھتی ہوئی فکر مندی کو کیسے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر جو مختلف مذہبی اور سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں اس وقت؟ جی، مصنف اس دور کے بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تناؤ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اقبال ہندوؤں کی طرف سے چلائی جانے والی شدھی اور سنگٹھن تحریکوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ شدھی اور سنگٹھن کیا تھیں؟ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ ان تحریکوں کا مقصد جو آریہ سماج اور اس کے رہنماؤں جیسے دیانند سرسوتی، سوامی شردانند وغیرہ نے شروع کی، ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہندو دھرم میں واپس لایا جائے جو دوسرے مذاہب اختیار کر چکے تھے، اور ساتھ ہی ہندوؤں میں اتحاد اور آپ کہہ لیں خود دفاع یا سیلف ڈیفنس کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ مصنف سوامی شردھانند کے قتل اور اس کے بعد ہونے والے فسادات جیسے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول کتنا کشیدہ تھا۔ اور ان ہندو تحریکوں کے جواب میں مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا مصنف کے مطابق؟ مصنف مسلمانوں کی جوابی تحریکوں، تنظیم اور تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لکھتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے 1923 میں امبالہ میں ایک مرکزی دفتر قائم ہوا تھا اور سید غلام بھیک نیرنگ اس کے آرگنائزنگ سیکرٹری بنے۔ تو مطلب ایک ایکشن ری ایکشن چل رہا تھا؟ جی بالکل، ایک طرف ہندو تنظیمیں کام کر رہی تھیں، دوسری طرف مسلم تنظیمیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں اقبال فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات تو کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے دفاع کی ضرورت بھی محسوس کر رہے تھے۔ مصنف ان کے اپنے نظریے کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک طرح کا تضاد نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف اقبال کی 1927 کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے باہمی لڑائی جھگڑوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سچائی کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سچائی کو ایک چمکتے ہیرے سے تشبیہ دی جس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اقبال نے سید غلام بھیک نیرنگ کو خط لکھا اور مسلمانوں کی جوابی تبلیغی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ اچھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اسلام کے دفاع کا معاملہ ہو تو اسے سیاسی اور معاشی مقاصد پر بھی ترجیح دینی چاہیے۔ تو اسے تضاد کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، یہ ایک طرح کی عملیت پسندی تھی شاید۔ وہ امن چاہتے تھے لیکن اپنے دفاع کی ضرورت سے بھی غافل نہیں تھے۔ صحیح۔ سیاسی محاذ پر مصنف اقبال کے موقف میں کیا تبدیلیاں نوٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ڈیلی پروپوزلز کے حوالے سے؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ مارچ 1927 کی ڈیلی پروپوزلز پر اقبال نے اختلاف کیا، خاص طور پر جوائنٹ الیکٹوریٹس یعنی مخلوط انتخابات کے نظریے سے۔ یہ جوائنٹ الیکٹوریٹس کیا تھا، ذرا واضح کر دیں۔ جوائنٹ الیکٹوریٹس کا مطلب تھا ایک ایسا انتخابی نظام جس میں تمام ووٹرز، ہندو، مسلم، سکھ، سب مل کر تمام امیدواروں کو ووٹ دیں۔ اس کے برعکس تھا سیپریٹ الیکٹوریٹس یعنی جداگانہ انتخابات کا نظام، جس میں مسلمان صرف مسلمان امیدواروں کو ووٹ دیتے تھے اور ہندو صرف ہندوؤں کو۔ اچھا۔ تو اقبال بلی خدشہ تھا مصنف کے مطابق کہ ہندوؤں کی معاشی بالادستی کی وجہ سے جوائنٹ الیکٹوریٹس میں ایسے مسلمان امیدوار نہیں جیت پائیں گے جو واقعی مسلم مفادات کا تحفظ کریں۔ سمجھ آئی۔ اور اس معاملے پر ان کا محمد علی جناح سے بھی اختلاف ہوا۔ اور اسی دوران لاہور کے فسادات اور وہ رنگیلا رسول والا معاملہ بھی ہوا؟ جی، مصنف مئی 1927 کے لاہور کے شدید ہندو مسلم فسادات کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اقبال نے مسلمانوں کو پرسکون رکھنے اور معاملات کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ رنگیلا رسول جیسی گستاخانہ کتابوں کا تنازع کھڑا ہوا۔ مصنف ان کتابوں کے لکھنے والوں کے قتل اور پھر ان کے قاتل مسلمان نوجوانوں کو سزائے موت ملنے کے واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول کتنا جذباتی اور پرتشدد ہو چکا تھا۔ پھر سائمن کمیشن کا معاملہ آیا، اس پر اقبال کا موقف دوسرے مسلم رہنماؤں خاص طور پر جناح سے مختلف کیوں تھا؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ سائمن کمیشن کا مقصد تو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی بھی ہندوستانی رکن شامل نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر کانگریس اور جناح کی قیادت والی مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اقبال نے تعاون کی وکالت کی۔ تعاون کی؟ کیوں؟ مصنف اقبال کا ایک بیان نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندوستانی قومیتوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شدید عدم اعتماد ہے، اس لیے کمیشن سے تعاون کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اس اختلاف رائے کا مسلم لیگ پر کیا اثر پڑا؟
ظاہر ہے پڑھا ہوگا۔ جی بالکل، مصنف بتاتے ہیں کہ سائمن کمیشن پر یہ اختلاف مسلم لیگ کی تقسیم کا باعث بن گیا۔ ایک دھڑا جناح کی قیادت میں بائیکاٹ کر رہا تھا اور دوسرا دھڑا تھا سر محمد شفیع کا جو تعاون کر رہا تھا۔ اور اقبال شفیع والے دھڑے میں تھے؟ جی، اقبال اس دوسرے دھڑے میں شامل تھے۔ مصنف مولانا محمد علی کی تنقید کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اقبال سر شفیع کے برطانوی راج کے وفادار موقف کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اچھا، تو شفیع لیگ میں اقبال کا کردار کیا رہا اور کیا وہ اس میں مستقل رہے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ اقبال شفیع لیگ کی اس کمیٹی کے رکن تھے جو سائمن کمیشن کو پیش کرنے کے لیے تجاویز تیار کر رہی تھی۔ اقبال اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تجاویز میں صوبائی خود مختاری یعنی پروونشل آٹونومی اور حق خود ارادت یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے اصولوں کو لازماً شامل کیا جائے۔ جب سر شفیع نے شروع میں حق خود ارادت کو شامل کرنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی تو مصنف کے مطابق اقبال ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو گئے؟ جی، اور جون 1928 میں شفیع لیگ سے مستعفی ہو گئے۔ اچھا، تو وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں۔ لیکن بعد میں مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال کو منانے کے لیے سر شفیع نے یہ مطالبہ شامل کر لیا اور پھر اقبال نے نومبر 1928 میں حتمی میمورنڈم پر دستخط کر دیے۔ اس سے ان کے نظریات کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر نہرو رپورٹ آئی، اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ دیکھیں، مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال سائمن کمیشن کی حتمی رپورٹ سے بھی مطمئن نہیں تھے جو 1930 میں آئی۔ اسی دوران اگست 1928 میں نہرو رپورٹ سامنے آئی۔ جی، مصنف کے مطابق اس رپورٹ نے اقبال اور بہت سے دوسرے مسلم رہنماؤں کو اس بات پر تقریباً قائل کر دیا کہ کانگریس کے جو اعتدال پسند ہندو رہنما ہیں وہ بھی ہندو مہاسبھا کے تنگ نظر قوم پرستانہ خیالات کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ کیوں کہ اس رپورٹ میں کیا تھا؟ اس رپورٹ میں مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات اور دوسرے جو تحفظات تھے انہیں رد کر دیا گیا تھا۔ او اچھا۔ تو اس کے رد عمل میں مصنف بتاتے ہیں کہ دسمبر 1928 میں دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کی صدارت آغا خان نے کی۔ ٹھیک۔ متحدہ طور پر پیش کرنا۔ مصنف نوٹ کرتے ہیں کہ جناح کی لیگ نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، لیکن اقبال نے اس میں بہت فعال کردار ادا کیا۔ تو باب 17 میں مصنف نے اقبال کی سیاست میں عملی شرکت سے لے کر مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں اور نہرو رپورٹ تک کے سفر کو دکھایا، جس میں ان کی فکر آپ کہہ سکتی ہیں مسلسل ارتقا پذیر نظر آتی ہے۔ Now let's come to chapter 18 on the path of separatism۔ یہاں مصنف اقبال کے سیاسی فکر میں ایک اور شاید سب سے اہم موڑ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، خاص طور پر الہ آباد خطبے پر۔ جی ہاں، یہ باب اقبال کے سیاسی سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا منظر پیش کرتے ہیں جو الہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس وقت محمد علی جناح لندن میں تھے، گول میز کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، جناح موجود نہیں تھے؟ جی، ان کی غیر موجودگی میں اقبال کو اجلاس کی صدارت کے لیے مدعو کیا گیا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ان کا استقبال بہت شاندار ہوا۔ الہ آباد کا خطبہ، جسے خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں، تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مصنف اس خطبے میں اقبال کے مرکزی دلائل کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ وہ کون سے کلیدی نکات تھے؟ مصنف کے مطابق اقبال نے اس خطبے میں چند بہت بنیادی اور آپ کہہ لیں دور رس نکات پیش کیے۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یورپی طرز کی جمہوریت، یورپین ڈیموکریسی ماڈل جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں کا معاشرہ علاقائی اکائیوں پر نہیں بلکہ فرقہ وارانہ گروہوں یعنی کمیونل گروپس پر مشتمل ہے۔ مطلب یہاں قومیت کی بنیاد مذہب اور ثقافت ہے، علاقہ نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، انہوں نے ہندوستان کو محض ایک ملک نہیں بلکہ مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانی گروہوں کا ایک براعظم کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس قرار دیا۔ براعظم؟ جی۔ تیسرا، ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں اندرونی ہم آہنگی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب یہ تسلیم کیا جائے کہ ہر گروہ کو اپنی ثقافت اور روایت کے مطابق آزادانہ ترقی کرنے کا حق حاصل ہے۔
مصنف اقبال کا یہ اہم جملہ نقل کرتے ہیں، ہندوستانی مسلمان اپنی ثقافت اور روایت کی بنیاد پر اپنے ہندوستانی علاقوں میں مکمل اور آزادانہ ترقی کا حقدار ہے۔ ٹھیک، چوتھا اور سب سے اہم، اسی بنیاد پر انہوں نے ہندوستان کے اندر مسلم انڈیا ود ان انڈیا کا مطالبہ پیش کیا۔ ہندوستان کے اندر مسلم ہندوستان، یہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا، اور پھر انہوں نے وہ مشہور تجویز پیش کی جس کا آج تک ذکر ہوتا ہے۔ مصنف اس کی کیا تفصیل بتاتے ہیں؟ جی، مصنف واضح کرتے ہیں کہ اقبال صرف نظریاتی بات پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے ایک عملی تجویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست، سنگل سٹیٹ بنا دی جائے۔ ایک ریاست؟ جی، ایک واحد ریاست۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریاست چاہے برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا اس سے باہر۔ مصنف کے مطابق اقبال اسے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی حتمی تقدیر، فائنل ڈیسٹنی سمجھتے تھے۔ یعنی ایک واضح جغرافیائی اور سیاسی نقشہ ذہن میں تھا۔ اس تجویز کی وجہ کیا بتائی گئی، اور نہرو کمیٹی نے جو اعتراض کیا تھا کہ ایسی ریاست بہت بڑی اور ناقابل انتظام، انویلڈی ہوگی، اس کا کیا جواب دیا اقبال نے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے نہرو کمیٹی کے اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی کے لحاظ سے یہ مجوزہ ریاست ہندوستان کے کئی موجودہ صوبوں سے چھوٹی ہوگی۔ اچھا۔ بلکہ اگر اس میں سے غیر مسلم اکثریتی علاقے جیسے امبالہ ڈویژن نکال دیے جائیں تو یہ ریاست اور بھی زیادہ مسلم اکثریتی بن جائے گی اور اپنی سرحدوں کے اندر رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے تحفظ فراہم کر سکے گی۔ مصنف اقبال کی اس دلیل پر زور دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی تہذیبی اور ثقافتی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک مخصوص علاقے میں مرکزیت یعنی کنسنٹریٹڈ کیا جائے۔ کیا مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ اقبال نے اس خیال سے ہندوؤں یا انگریزوں کے ممکنہ خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی؟ جی، مصنف نوٹ کرتے ہیں کہ اقبال نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اس تجویز سے ہندوؤں یا انگریزوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مقصد شاید یہ واضح کرنا تھا کہ یہ کوئی جارحانہ قدم نہیں بلکہ مسلمانوں کے وجود اور شناخت کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ قومیت یعنی نیشن ہوڈ کی تعریف کے حوالے سے اقبال نے کیا دلائل پیش کیے؟ یہ تصور اس وقت بہت زیر بحث تھا۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے مصنف نے اجاگر کیا ہے۔ اقبال نے دلیل دی کہ ہندوستان کے مسلمان جدید سیاسی معنوں میں ایک الگ قوم، نیشن کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے انہیں ایک ایسی یکسانیت، ہوموجینٹی اور مشترکہ شعور عطا کیا ہے جو دوسری قوموں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ ہندو ابھی ایک قوم بننے کے عمل، پروسیس آف بیکمنگ اے نیشن میں ہیں۔ اچھا، وہ ابھی بن رہے ہیں؟ جی، جس کے لیے ان کے سماجی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کو ایک بنی بنائی قوم سمجھتے تھے جبکہ ہندوؤں کو ابھی یہ سفر طے کرنا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی صورتحال کو ترکی یا ایران جیسے دوسرے مسلم ممالک سے مختلف کیوں سمجھا؟ کیا وجہ بتائی مصنف نے؟ مصنف اقبال کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان سے باہر جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں جیسے ترکی یا ایران، وہاں آبادی تقریباً مکمل طور پر مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہاں اقلیتیں ہیں بھی تو وہ اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی ہیں جن کے ساتھ اسلام سماجی رکاوٹیں جیسے کھانے پینے یا شادی بیاہ میں کم رکھتا ہے۔ ہندوستان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ یہاں مسلمان ایک بڑی غیر مسلم اکثریت کے ساتھ رہ رہے تھے جن کے ساتھ گہرے سماجی اور ثقافتی اختلافات موجود تھے۔ تو مجموعی طور پر مصنف اس خطبے کو اقبال کی فکر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ علیحدگی پسندی، سیپریٹزم کی طرف ایک واضح قدم تھا؟ بالکل۔ مصنف اس خطبے کو محض ایک تقریر نہیں بلکہ ایک نظریاتی سنگ میل، آئیڈیالوجیکل مائلسٹون قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اقبال نے دو قومی نظریے، ٹو نیشن تھیوری کی واضح نظریاتی اور فلسفیانہ کہہ لیں کنسیپچول گراؤنڈ ورک رکھی۔ اگرچہ پاکستان کا نام نہیں لیا۔ جی، اگرچہ پاکستان کا نام یا واضح مطالبہ بھی سامنے نہیں آیا تھا، لیکن مسلمانوں کی الگ سیاسی اور ثقافتی شناخت، ان کے لیے ایک الگ جغرافیائی وحدت کا تصور اور ہندوستانی قوم پرستی سے ان کی علیحدگی کا جواز، یہ سب اس خطبے میں موجود تھا۔ مصنف کے مطابق یہ علیحدگی پسندی کی راہ پر ایک فیصلہ کن قدم تھا جو پچھلے چند سالوں کے فرقہ وارانہ تناؤ،
سیاسی مایوسیوں جیسے نہرو رپورٹ اور اقبال کے اپنے اسلامی فلسفے اور مسلمانوں کے لیے سیاسی خود مختاری یعنی پولیٹیکل آٹونومی کے ویژن کا منطقی نتیجہ تھا۔ اور مصنف اقبال کے اختتامی کلمات کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ کیا پیغام تھا ان کا آخر میں؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے اپنی تقریر کا اختتام مسلم اتحاد، تنظیم، ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنے اور ہندوستان اور مسلم ایشیا کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی پرزور تلقین پر کیا۔ مصنف اقبال کے اس گہرے دکھ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہیں قوم میں دور اندیش اور بصیرت رکھنے والے رہنماؤں لیڈرز ود ویژن کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے مستقبل کے لیے ایک انتباہ بھی تھا۔ So now let's come to chapter 19, A Turn in the South. مصنف اس باب کا آغاز کر رہے ہیں علامہ اقبال کے 1929 کے جنوبی ہند کے ایک اہم سفر سے، اور خاص طور پر ان کے مدراس، حیدرآباد اور پھر علی گڑھ میں جو لیکچرز ہوئے ان کا ذکر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ان کی فکری زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔ جی ہاں، اور مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہی وہ 6 لیکچرز تھے جو بعد میں ان کی مشہور زمانہ کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی بنیاد بنے۔ تو یہ صرف لیکچرز نہیں تھے بلکہ ایک نئے فکری سفر کا آغاز تھا۔ بالکل بالکل، اور مصنف ان لیکچرز کے پس منظر کو بھی بڑے اچھے انداز سے سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو اقبال پر قدامت پسند مذہبی طبقے کا دباؤ تھا، کافی شدید تھا، یہاں تک کہ فتوے بھی آ چکے تھے ان کے خلاف۔ جی، اور دوسری طرف ایک بڑا چیلنج تھا نئی نسل، جو نوجوان تھے، جو مغرب سے آپ کہہ لیں بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، ان کو فکری طور پر سنبھالنا، ان کی رہنمائی کرنا۔ مصنف کے مطابق اقبال کو یہ فکر تھی کہ یہ نوجوان نسل کہیں مغرب کی صرف تقلید میں اپنی اسلامی جڑیں، اپنی تہذیبی شناختی نہ کھو دے۔ یعنی وہ ایک طرح کا پل بنانا چاہ رہے تھے۔ بالکل، ان لیکچرز کا مقصد یہی تھا کہ ان دونوں انتہاؤں یعنی قدامت پسندی اور مغرب کی اندھی تقلید، ان کے درمیان ایک متوازن، ایک روشن فکر راستہ دکھایا جائے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مصنف سفر کی تفصیلات میں جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مدراس کا دورہ مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کی دعوت پر تھا اور حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی نے بلایا تھا۔ تو کیا خاص بات تھی ان دوروں میں؟ مطلب صرف لیکچر دینے گئے تھے یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، مصنف اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف معمول کے دورے نہیں تھے۔ دیکھیں، شمالی ہندوستان میں تو اقبال رہتے تھے، وہاں کے مسلمانوں، ان کے مسائل سے تو وہ آپ کہہ لیں اچھی طرح واقف تھے۔ جی، لیکن جنوب کا سفر انہیں ہندوستان کے ایک بالکل مختلف خطے میں لے گیا۔ وہاں کی مسلم برادریاں، ان کی سماجی ساخت، ان کے تعلیمی، سیاسی مسائل، وہ شمال سے کافی الگ تھے۔ تو مصنف کے مطابق ان دوروں نے اقبال کو پہلی بار موقع دیا کہ وہ ان الگ الگ مسلم تجربات اور ان کے جو منفرد چیلنجز تھے، ان کو براہ راست سمجھیں، محسوس کریں۔ اچھا، یعنی ہندوستان کی مسلم حقیقت کا ایک زیادہ وسیع منظرنامہ ان کے سامنے آیا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ان لیکچرز کا مواد کیا تھا؟ کن خیالات پر اقبال نے زیادہ توجہ دی؟ مصنف بتاتے ہیں کہ مواد بہت گہرا تھا، بہت فکر انگیز۔ اقبال کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا اجتہاد، یعنی آزادانہ غور و فکر، تنقیدی سوچ، اور جو بدلتا ہوا زمانہ ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اسلامی اصولوں کی نئی تشریح۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلم معاشرہ ایک طرح کے فکری جمود کا شکار ہو گیا ہے، اور اس جمود کو توڑنے کے لیے اجتہاد بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی فقہ کی تشکیل نو پر بات کی، مسلم ریاستوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بات کی، اور پھر مختلف مسلم ممالک کے درمیان اتحاد یعنی بین الاسلامی یکجہتی کے کیا امکانات ہیں، اس پر بھی گفتگو کی۔ اور جدید سائنس کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیا مصنف نے، کیونکہ وہ دور تو سائنسی دریافتوں کا بھی تھا۔ یقیناً مصنف اس پہلو کو بھی خاص طور پر اجاگر کرتے ہیں۔ اقبال نے جو نئی سائنسی دریافتیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر فزکس میں، کائنات کے بارے میں جو نئی باتیں سامنے آ رہی تھیں، ان کی روشنی میں خدا، کائنات اور تخلیق کے جو روایتی اسلامی تصورات ہیں، ان کا ایک نیا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، اور ایک اور بات جس کا مصنف ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اقبال نے اسلامی فکر، خاص طور پر امام غزالی کے فلسفے اور کچھ اہم یورپی مفکرین جیسے ڈیکارٹ،
ان کے خیالات میں جو ممکنہ فکری مماثلتیں تھیں، جو روابط ہو سکتے تھے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یعنی وہ مشرق اور مغرب کی جو فکری دھارے تھے انہیں کہیں نہ کہیں جوڑ کر دیکھ رہے تھے۔ واہ، لیکچرز تو تھے ہی، لیکن مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں ملاقاتیں بھی ہوئیں، طلباء سے، دانشوروں سے، سیاسی رہنماؤں سے۔ ان ملاقاتوں میں کن باتوں پر زور رہا؟ جی، مصنف کے مطابق یہ جو غیر رسمی ملاقاتیں تھیں، جو گفتگویں تھیں، ان میں اقبال نے اپنے جو بنیادی تصورات تھے ان کو اور واضح کیا، خاص طور پر خودی کا فلسفہ۔ یہ صرف اپنی ذات کو پہچاننا نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو جگانا، خود اعتمادی پیدا کرنا اور اپنی تقدیر خود بنانے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کلیکٹیو آئیڈینٹی یعنی اجتماعی شناخت کی اہمیت پر بہت زور دیا کہ مسلمان بحیثیت قوم اپنی منفرد تہذیبی، تاریخی شناخت کو پہچانیں اور اسے مضبوط بنائیں۔ اور تیسرا اہم نقطہ تھا کلچرل ریوائیول، ثقافتی احیاء، یعنی اپنی علمی، ادبی، فکری روایات کو دوبارہ زندہ کرنا، تاکہ مسلمان دنیا میں پھر سے اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو گویا یہ جنوبی ہند کا دورہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اقبال کی فکر اور ان کے مشن کے لیے آپ کہہ لیں ایک نیا موڑ ثابت ہوا؟ بالکل، مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ لیکچرز اور یہ دورہ، یہ اقبال کی فکری گہرائی اور ان کی سمت میں ایک بہت اہم موڑ تھے۔ ان کا مقصد صرف فلسفیانہ بحثیں کرنا نہیں تھا، بلکہ تعلیم، فکری بیداری اور اسپریچول ریجوینیشن یعنی روحانی تجدید کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی اور سماجی بیداری، پولیٹیکل کانشیسنس پیدا کرنا تھا۔ مصنف کے الفاظ میں اقبال جنوب کو اس فکری اور تہذیبی بیداری کے لیے ایک بہت ہی زرخیز زمین، ایک فرٹائل گراؤنڈ سمجھتے تھے۔ شاید اس لیے کہ وہاں کے چیلنجز اور امکانات شمال سے کچھ مختلف تھے۔ جی، شاید یہی وجہ تھے۔ وہاں ایک نیا پن تھا، ایک نئی توانائی محسوس کی ہوگی انہوں نے۔ Now let's summarize chapter 20, A Poet's Vision for a Muslim State. یہ باب ہمیں لے جاتا ہے 1930 کے ہندوستان میں۔ سیاسی منظرنامہ کافی ہنگامہ خیز تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک طرف گاندھی جی کی سول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی اور وہ سیاست کے مرکز میں تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ دوسری طرف محمد علی جناح صاحب کچھ عرصے کے لیے آپ کہہ لیں تھوڑا پس منظر میں تھے اور لندن میں پہلی گول میز کانفرنس میں تھے۔ جی، وہ وہاں مصروف تھے۔ ایسے میں مصنف کے مطابق علامہ اقبال قول انڈیا مسلم لیگ میں ایک بہت ہی نمایاں، ایک مرکزی فکری رہنما کے طور پر سامنے آ رہے تھے، اور اسی ماحول میں انہیں دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کا جو الہ آباد میں سالانہ اجلاس ہوا، اس کی صدارت کی دعوت ملی۔ جی، اور یہی وہ موقع ہے جہاں اقبال نے اپنا وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جسے الہ آباد ایڈریس کہا جاتا ہے۔ مصنف اس خطبے کی جو تاریخی اہمیت ہے اور جو تفصیلات ہیں ان پر بہت گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اتنے بڑے سیاسی پلیٹ فارم سے اقبال نے بہت واضح الفاظ میں، بغیر کسی ابہام کے، شمال مغربی ہندوستان یعنی پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان، ان سب کو ملا کر ایک واحد مربوط مسلم ریاست، کنسولیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ کی تجویز پیش کی۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ بہت بڑی بات تھی، ایک دھماکہ خیز خیال تھا آپ کہہ لیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک الگ ملک کا مطالبہ تھا جیسا کہ بعد میں سمجھا گیا؟ مصنف اس تصور کی نوعیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ٹیریٹوریل نیشنلزم تھی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور مصنف اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں۔ اقبال کا یہ تصور مغربی طرز کی ٹیریٹوریل نیشنلزم یعنی علاقائی قوم پرستی اس پر مبنی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ زمین کے اس ٹکڑے پر رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ اچھا، تہذیب، یہ ثقافتی قوت، اسے اپنی بقا کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنے اصولوں کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے ایک مخصوص جغرافیائی مرکز، ایک خطہ زمین چاہیے جہاں وہ آزادی سے پھل پھول سکے۔ یعنی ہندوستان کے اندر ہی ایک طرح کی خود مختاری؟ بالکل۔ مصنف اقبال کے الفاظ کا مفہوم لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہندوستان یعنی مسلم انڈیا ود ان انڈیا کا تصور تھا، ایک ایسی اکائی جو ہندوستان کے بڑے تناظر میں رہتے ہوئے اپنی الگ شناخت، اپنے نظام کے ساتھ موجود ہو۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ اقبال مذہب کو صرف ذاتی معاملہ نہیں سمجھتے تھے، اس کا تعلق ریاست اور معاشرے سے بھی جوڑ رہے تھے؟ بالکل یہی بات ہے۔ مصنف اقبال کے اسی نقطۂ نظر کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام صرف چند عقائد یا عبادات کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی نظام، ایک سوشیو پولیٹیکل سسٹم تھا جس کے اپنے قانونی اصول تھے، شہری تقاضے تھے، اخلاقی اقدار تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی انفرادیت اور اپنی اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں ریاست ان اقدار کے محافظ بھی ہو اور ان کے فروغ میں مددگار بھی۔ اور ہندوستان کی جو صورتحال تھی، جہاں اتنی ساری قومیتیں، اتنے مذاہب تھے، وہاں یورپی جمہوریت کے بارے میں اقبال کا کیا خیال تھا؟ مصنف کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ اقبال نے یہ دلیل دی کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اتنے مختلف مذاہب، ثقافتیں اور کمیونل گروپس یعنی فرقہ وارانہ گروہ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں مغرب سے لائی گئی یکساں جمہوریت کا اصول سیدھا سیدھا نافذ کرنا ٹھیک نہیں، شاید ممکن بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے ہوگا یہ کہ جو اکثریتی گروہ ہے اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اور اقلیتیں، خاص طور پر مسلمان، وہ اپنی منفرد شناخت، اپنی ثقافتی پہچان کھو بیٹھیں گی۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہر بڑے گروہ کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی تہذیبی روایات، اپنی اقدار اور اپنے قوانین کے مطابق آزادانہ طور پر ترقی کر سکے، جسے بعد میں سیلف ڈٹرمنیشن یعنی حق کے خود اختیاری بھی کہا گیا۔ اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم یعنی نیشن کہنے کی بنیاد کیا تھی؟ نسل یا زبان؟ نہیں، نسل یا زبان نہیں۔ مصنف کے مطابق اقبال نے مسلمانوں کو ان کی مشترکہ اسلامی تہذیب، ان کی مشترکہ تاریخ، اقدار اور طرز زندگی کی بنیاد پر ایک الگ قوم یعنی نیشن قرار دیا۔ یہ قومیت کسی نسل یا زبان پر نہیں، بلکہ ایک مشترکہ روحانی اور ثقافتی ورثے پر قائم تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مسلم قوم اپنی اجتماعی شناخت اور اپنے عالمی نظریے کے لحاظ سے ہندوستان کی اکثریتی ہندو برادری سے، جو خود بھی کئی ثقافتوں کا ایک طرح سے مجموعہ ہے، ایک الگ اور منفرد وجود رکھتی ہے۔ اور یہ فرق دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اپنی الگ پہچان کو قائم رکھنے کی بات تھی۔ مصنف نے خطبے کے کچھ خاص نکات یا اقتباسات کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی ہاں، مصنف خطبے کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کا یہ کہنا کہ ہندوستان کے مختلف مذہبی اور ثقافتی گروہوں کے درمیان اصل ہم آہنگی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہر گروہ دوسرے کے وجود کو، اس کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرے۔ انہوں نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک مربوط ریاست کو ان کی حتمی منزل یعنی فائنل ڈیسٹنی قرار دیا، اور ساتھ ہی اس بات پر بہت زور دیا کہ اسلام کو مسلمانوں کی زندگی میں ایک مرکزی، ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل ہونی چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر ان کی اجتماعی زندگی بننی چاہیے۔ اچھا، تو یہ جو مجوزہ ریاست تھی، اس کے قیام کا جواز کیا تھا؟ مطلب اقبال کیوں سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے؟ مصنف اس جواز پر بھی بات کرتے ہیں۔ اقبال کا موقف تھا کہ مسلمانوں کو اپنی بقا اور اپنی ترقی کے لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو ان کی اپنی اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز پر قائم ہوں۔ یہ ادارے قانونی بھی ہوں، تعلیمی بھی ہوں، سیاسی بھی ہوں۔ ان اداروں کے ذریعے ہی وہ اپنی تہذیبی شناخت کو بچا سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، جیسا ہم نے پچھلے باب میں بھی دیکھا، اقبال نے اجتہاد یعنی اجتہاد کی روایت کو دوبارہ زندہ کرنے پر بہت زور دیا۔ ان کے خیال میں یہ مجوزہ ریاست اس فکری بیداری کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرے گی، اور آخر میں وہ ایک اجتماعی اخلاقی مقصد، کولیکٹیو مورل پرپس کی اہمیت پر زور دیتے تھے، یعنی مسلمان بحیثیت قوم ایک مشترکہ نصب العین کے لیے کام کریں جو اسلامی تعلیمات سے نکلا ہو۔ مصنف نے خطبے کے انداز بیان، اس کے اسلوب کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ کیونکہ اقبال تو بنیادی طور پر شاعر تھے، کیا یہ ایک شاعرانہ خطبہ تھا؟ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جس کا مصنف تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ صرف ایک خشک سیاسی دستاویز نہیں تھا، بلکہ اس میں شاعرانہ تخیل، فلسفیانہ گہرائی اور سیاسی حقیقت پسندی کا ایک غیر معمولی، ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ واہ، یعنی تینوں چیزیں ایک ساتھ؟ جی بالکل۔ اقبال نے ایک شاعر کا جو ویژن ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، ایک فلسفی کی جو منطق ہوتی ہے، جو وضاحت ہوتی ہے، اور ایک دور اندیش سیاستدان کی جو عملیت پسندی ہوتی ہے، ان سب کو اس ایک خطبے میں سمو دیا تھا۔
یہ صرف ایک مطالبہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی خواب کی تعبیر کی کوشش تھی۔ اتنا بڑا اور نیا خیال جب پیش کیا گیا تو فوری رد عمل کیا تھا؟ کیا سب نے فوراً مان لیا؟ مصنف بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ خیال اتنا نیا تھا، اتنا انقلابی تھا کہ اسے فوراً ہر طرف سے قبولیت نہیں ملی، حتیٰ کہ خود مسلم لیگ کے اندر بھی اس پر الگ الگ رائے تھی۔ مثال کے طور پر ہندو مہاسبھا کے رہنما تھے ڈاکٹر BS منجے، انہوں نے اس کی بہت سخت مخالفت کی۔ اچھا، دوسری طرف کچھ مسلم رہنما جیسے سر محمد شفیع، انہوں نے اس کا دفاع کیا، اگرچہ شاید وقت کے لحاظ سے کچھ تحفظات کے ساتھ۔ مصنف یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اگرچہ الہ آباد کا خطبہ بلا شبہ پاکستان کے قیام کے لیے ایک بنیادی نظریاتی اور فکری بنیاد، ایک انٹلیکچول فاؤنڈیشن بنا، لیکن پاکستان کا نام اس وقت استعمال نہیں ہوا۔ ہاں، وہ نام تو بعد میں آیا۔ جی، وہ نام بعد میں چودھری رحمت علی نے دیا۔ تاہم اس خطبے نے مستقبل کی سمت تو ضرور متعین کر دی تھی، اور یہ بلا شبہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ تھا۔ باقی ابواب اگلے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ رہیے گا اور سیکھتے رہیے۔